اپنے ایک مشہور زمانہ ڈرامہ میں شیکسپیئر کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر انسان ایک فنکار ہے جو اس کہانی اس سٹیج پر اپنا کردار ادا کرنے آیا ہے یا بھیجا گیا ہے۔ میں اس میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ ہدایت کار صرف خدا کی ذات ہے اور ساری بات اس ہدایت کار پر مبنی ہے، وہ آپ سے کون سا اور کتنا کردار کس وقت تک ادا کرواتا ہے۔ جب میری طبیعت اچانک ناساز ہوئی، پہلے تو میں سمجھا معمولی طرز کا بخار ہے، دوا سے آرام آ جائے گا، لیکن 3-4 دن تک طبیعت نہ سنبھلی تو ایک دوست کے مشورے پر چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ موذی وبا کرونا کا شکار ہو چکا ہوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر گھر میں ہی خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ پہلے تو سب کچھ نارمل رہا، لیکن وہ غالباً آئسولیشن کا 5واں دن تھا کہ رات کو 2 بجے اچانک طبیعت بگڑی، آکسیجن لیول کم ہوا، سانس میں دشواری ہونے لگی اور میں سمجھ گیا کہ اس سٹیج پر میرا کردار ختم ہو چکا ہے۔ ہدایت کار کو اس کہانی میں میرے فن کی اور ضرورت نہیں رہی۔ میری زندگی کے گزشتہ 24 سال میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، بس یہی تھا کہ یہ سانس آئے گا، اگلا نہیں آئے گا، لیکن کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میرے چاہنے والوں کی جانب سے کی گئی دعاؤں سے طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب نہ جانے خدا تعالیٰ مجھ سے کون سے ادھورے کردار ادا کروانا چاہتا ہے۔ خیر اگلے دن چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا ہوا۔ وہاں دیوار پر بڑا سا لکھا ہوا تھا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بس پھر کیا تھا، میں سمجھ گیا میرا کردار کیا ہے۔ میرا کردار ینف الناس کا ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ آئیں آپ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی مخلوق کو آسانیاں فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ ہدایت کار کی طرف سے ہمارے کردار کے اختتام کا وقت معین ہے اور اس کا ہمیں علم تک نہیں ہے۔ ہم نے جب تک یہاں اس دنیا میں رہنا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا کردار کہاں پر کس لمحے ختم ہو جائے۔ ہم نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے، ہم نے وہ بن کے رہنا ہے کہ دوسروں کو ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے صرف اور صرف خیر کا میسج جانا چاہیے، تبھی جا کے تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر آپ کو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب ایک بڑھیا ان پر روز گند پھینکتی تھی اور ایک دن جب اس نے گند نہ پھینکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس چلے گئے اور اس کی خیریت دریافت کی۔ جب اس کی خیریت دریافت کی تو اس کی بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسول اکرم کی خیر کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خیر مانگی تھی، اس کی بیمار پرسی کی تھی۔ ہمیں بھی اس دنیا میں ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے شر سے کبھی بھی اپنے آپ کو شر انگیز مت بناؤ، لوگوں کی غلط باتوں سے اپنے آپ کو برا مت بناؤ۔ تمہارا کام صرف اور صرف خیر تقسیم کرنا ہے اور آخرت کو اپنے لیے اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے لیے آسان بنانا ہے۔